फौजी अदालतें पहले से कमजोर होंगी या ताकतवर? क्या पाकिस्तानी मुआशरे में अब हिजाब की कोई जगह नहीं? सिंध में मर्दमशुमारी, सूबाई हुकूमत भी नाखुश, MQM को भी तहफ्फुज़ात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गहर। मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, फौजी अदालतों की मुद्दत में 2 साल तक के लिए तोसी पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक हो गया है और इस हवाले से फौजी अदालतों में तोसी का बिल पीर को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और पीपल्स पार्टी के इस पर जो तहफ्फुज़ात थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब और इस मौजू पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हबीब साहब, अब की बार जो फौजी अदालतें काम करेंगी, क्या वो पहले से ज्यादा ताकतवर होंगी या फिर पहले जितनी मौसर नहीं होंगी? उस्मा, इसके लिए हमें एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि एक तो ये कि जब पहले फौजी अदालतें बनी थी तो उस वक्त मामला ये था कि हमारे सामने APS का वाक़या हो चुका था और हम एक ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे थे कि इस तरह का कोई कानूनी स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके अंदर से गुजार के हम दहशतगर्दों को सज़ा दे सकें और क्विकली दे सकें और यकीनी तौर पर दे सकें। आज जब हम 2 साल गुजरने के बाद ये फैसला कर रहे हैं तो सूरत हाल उससे बेहतर है, APS के वाक़े से बहुत बेहतर है। तो इस बेहतर सूरत हाल में, इसी सूरत हाल की वजह से जो कशमकश है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, वो भी हमें पहले से ज्यादा देखने में आई। पहले बहुत जल्दी फैसला हो गया था, इस दफा हम देख रहे हैं कि फैसले में भी खासी ताखीर हुई और उसमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग हुई कि हम ये कहते हैं, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये कहते हैं, आप हमें ये दें, ये लें, गिव एंड टेक का मामला भी चलता रहा। दूसरा इसका पहलू यह है कि इनका जो इन अदालतों का तासुर है, इनकी ताकत का और इनकी इफेक्टिवनेस का, वो थोड़ा सा कमजोर पड़ा है इस पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग की वजह से। अगर तो खामोशी से उनकी जैसी सनसेट क्लॉज यानी एक्टिव हुई थी, फौरी तौर पर हम इनकी तरमीम ला के हम इनको एक नई जिंदगी दे देते और इतनी बहस ना करते तो इनकी जो असर है इनका उसमें कमी ना आती। लेकिन तासुर के एतबार से भी मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इस व्हीलिंग डीलिंग से फौजी अदालतें कमजोर हुई हैं सारी बहस से। जो सिस्टम्स में तब्दीलियां आएंगी वो एक अगली बात है। तीसरी जो मैं इसमें ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये जितना भी फैसला हुआ है ना फौजी अदालतों का, ये नीड बेस्ड एंड ऑडिट बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है, जरूरत तो चले है, उस पर हम सब मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होता कि इन अदालतों की परफॉर्मेंस क्या रही, कैसे कैसे मामलात रहे, कानूनी माहिरीन को साथ बिठा के इनके जो केसों की रुदाद है वो सामने रखी जाती, पता चलता कि जनाब मजमूई तौर पर हालात अच्छे हैं, बुरे हैं, क्या हुआ है। उस तरह का कोई परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं है। तो लिहाजा एक अभी तक हम उसी समझिए कि नी जर्क रिएक्शन में कि हमने ये मामला तय किया। शायद लतीफ साहब, जिन पॉइंट्स पर हबीब साहब बात कर रहे हैं, क्या आप उन पॉइंट्स से इत्तफाक करते हैं? जहां तक फौजी अदालतों का मामला है, यह भी तय किया गया था कि जो सूबे और जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो उन तक केस भेजेगी, यानी सिर्फ वो केस जो उन तक वो भेजेंगे वो फौजी अदालतों में उनको उन केसेस को निपटाया जाएगा। उसमें भी अगर आप देखें तो बड़ी सुस्त रवि का शिकार रहे। मैं समझता हूं ये सियासत है और खासकर सियासी पार्टियां, पीपल्स पार्टी इसमें क्यों सबसे आगे है। उन्हें नजर आ रहा है कि उनके कुछ ऐसे मुजरम जिनको पकड़ रखा है, अगर वो केसेस फौजी अदालतों के सामने जाते हैं तो फिर तो वो बड़ी सख्त सजाओं। लेकिन उनका कोई मुजरिम मजहबी हवाले से नहीं पकड़ा गया। कासिम का केस, शायद साहब कोई मुजरिम, कोई मुलजिम ऐसा नहीं है जिसको मजहबी हवाले से टेररिज्म का इल्जाम हो। अदालतों में, इन फौजी अदालतों में जरूरी होगा कि अगला नुक्ता है वो सिर्फ मजहबी हवाले से किसी ने जुर्म किया हो। अब ये अगला नुक्ता है। ये भी एक जानबूझ के सुकम रखा गया था। आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब शुरू में कहा कि सिर्फ वो दहशतगर्द जो कि मजहबी दहशतगर्दी के दायरे में आएंगे उन्हें फौजी अदालत में भेजा जाएगा। ये क्या बात हुई? क्या ये सही थी? आज भी वो इसी चीज की उनको शिकायत है। मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत कानून है कि दहशतगर्द तो दहशतगर्द है,
وہ مذہبی ہو یا دہشت گردی پورے پاکستان میں صرف مذہبی تو نہیں ہے. کراچی کی دہشت گردی جو سب سے زیادہ زوروں پر تھی, کیا وہ مذہبی دہشت گردی ہے؟ بلوچستان کی دہشت گردی کیا مذہبی دہشت گردی ہے؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ایک سیاست کا شکار ہوا یہ جو قانون ہم نے بنایا اور جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیز ڈالی, اور آج بھی وہی سچویشن ہے. اور اس سے اوپر المیہ یہ کہ اب آپ اس کے اوپر مزید پابندیاں لگانے جا رہے ہیں, فوجی عدالتوں پر شفاف بنانے جا رہے ہیں. شاہد صاحب, اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں, کیونکہ پہلے وہ بالکل ایک اوپیک ہے, سموک سکرین کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے. اب جو ہے اس کو تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ آپ قانون شہادت کا دھیان رکھیں گے. اچھا حبیب صاحب, یہی بات قانون شہادت کی اپلیکیشن کیا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ تو شاہد صاحب بتا سکتے. دیکھیں, یہ جو آپ یہ جو 2-3 باتیں آپ بیچ میں لا رہے ہیں, میں مان گیا کہ ٹھیک ہے 24 گھنٹے میں ملزم جو ہے اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا چاہیے, یہ لاجیکل بات ہے. اب آپ آئیں قانون شہادت کی طرف, تو جو شہادت کے معاملات ہیں اس میں جب شہادت کے لیے لوگ آئیں گے, گواہان آئیں گے, تو پھر معاملے کو طول ملے گی نا, پھر اس سارے معاملے کو التوا میں آپ ڈال دیں گے. فوجی عدالتوں کا تو مقصد تھا کہ تیزی سے اپنا کام کرنا, تو کیا آج تک فوجی عدالتیں کیا اپنا کام اصولوں کی بنیاد پر اور ان کی اپنی لاء کی جو مینولز ہیں, قوانین ہیں, ان کے مطابق کر رہی ہیں؟ فوج کا ڈسپلن آپ کے سامنے ہے, انہی قوانین کے تحت, انہی مقدموں کے تحت جو لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں اس کے تحت فوج کا ڈسپلن جو ہے وہ تو ایک ایگزامپلری ڈسپلن ہے نا. آپ اس کو عدم اعتماد کا اظہار نہ سمجھیں, آپ اس کو عدم اعتماد کا اظہار کے طور پہ آپ اس کو لے رہے ہیں کہ قانون نافذ کیا جا رہا ہے, ایک سپروائزری کمیٹی بنائی جا رہی ہے, وہ سارے سلسلہ ہے, وہ پارلیمانی کمیٹی جو بنائی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی پہ, فوجی عدالتوں کی ایفیکیسی پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں, ان کی ٹرانسپیرنسی پہ اعتراضات تھے ماضی میں بھی. شفافیت کو لے کر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. دیکھیں, یہ جو شہادت والی بات ہے یہ کوئی ٹرانسپیرنسی کی بات نہیں ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جب مقدمہ چلایا جاتا ہے فوجی عدالت میں تو اس کے اندر باقاعدہ گواہان والا سلسلہ ہوتا ہے, وہ ایک سٹیج تک تبھی پہنچتا ہے نا کہ گواہان کے ذریعے آپ ایک سٹیج تک آ جائیں, اور جب اس کی یہ طے ہو جائے کہ ہاں جس کسی کے اوپر الزام لگا ہے وہ باقاعدہ ہی مجرم ہے, تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے. اسی طرح اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا وکیل, یہ تو پہلے بھی وکیل جو ہیں وہاں پہ جن پہ الزامات ہوتے ہیں وہ اپنے وکیل باقاعدہ لاتے ہیں, اور وکیل کے ذریعے, وکیلوں کے ذریعے جرح ہوتی ہے, سنا جاتا ہے اس کو, اور مقدمہ ایسے نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ کسی کے اوپر الزام لگا اور فوراً اس کو جرم کا مرتکب ٹھہرایا گیا اور یوں لیکن جو ہے یہ بھی سزا دے دی گئی. کہ ہمارے ہاں تاثر یہ بنا ہے, تاثر گزشتہ 2 سالوں میں یہ بنا ہے کہ کسی کا مقدمہ اگر فوجی عدالتوں میں بھیجا جائے گا تو یہ گویا ایک سختی ہے, جبکہ عام عدالتوں میں بھیجا جائے گا تو یہ ایک رعایت ہے. فوجی عدالت میں بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا تھا, جس کا بھی بھیجا گیا ہے, کہ ایک یقینی قسم کی سزا, اور کیسز کی اگر آپ مجموعی طور پر اگر پرفارمنس دیکھیں جو ان کی پروسیکیوشن اور جس طرح کنوکشن ریٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ان عدالتوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تو ہمیں اس تاثر کو بھی تو روکنا ہے نا. پولیٹیشن بتا رہی ہے نہیں, ڈرانا کیسے ہو گیا؟ دیکھیں, جب الزام لگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عام عدالتوں میں ہم جو ہے وہ انصاف کی بنیاد پر سارے مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں. ہماری عدالتوں میں مسئلہ ہے کیا جس کی وجہ سے آپ فوجی عدالتوں کی طرف جانا پڑا؟ یعنی کتنے سالوں سے مقدمے چلتے رہتے ہیں, ادھر بھی کرپشن ہے, ادھر بھی مسائل ہیں, گواہان کا مسئلہ ہے, جج صاحبان نے خود کہہ دیا کہ وہ جسٹس نہیں کر پا رہے. کی طرف مجھے جانا ہے, کیا اب بھی یہ فوجی عدالتیں ایفیکٹیولی کام کر سکیں گی؟ جو ترامیم کی گئی ہیں, جو چیزیں سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہی گئی, مجھے لگتا ہے کہ ایفیکٹیولی کام تو کر سکیں گی, لیکن تھوڑی سی انہیں ٹرانسپیرنٹ زیادہ ہونا پڑے گا. ہمارے جو فوجی عدالتیں ہیں اور فوج کی جو جیک برانچ ہے اس کو زیادہ غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح پروسیجرز ایسے ہو سکتے ہیں جو تھوڑے ٹرانسپیرنٹ ہو. اس پہ ایئر مارشل صاحب جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکیں گے کہ اب کتنی ایفیکٹیو. شاہ صاحب وقت بہت کم ہے, مختصراً ذرا بتا دیجئے.
میں کنکلوڈ کرتا ہوں جہاں تک ٹرانسپیرنسی کا تعلق ہے, شفافیت کا تعلق ہے, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں. بالکل ہر وہ معاملہ جو کہ جس کے اندر سزا ہونے کا جو ہے وہ شک کو کہ جی سزا ہونی ہے, اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہماری جو جیک برانچ ہے آرم فورسز کی, ان کو بٹھایا جائے, اور جو ملک کے نامور قانون دان ہیں جو کہ نیوٹرل ہوں ان کو بھی بٹھایا جائے, یہ آپس میں بحث کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا لہٰذا یہ ان کے اوپر جو ہے یہ انفورس کر دیا جائے. تو اس میں ملٹری کے بھی ریزرویشنز آئی ایم شیور ہوں گے. اکٹھا بٹھایا جائے, اور اگر شفافیت کا مسئلہ ہے تو بالکل اس کو دور کیا جائے. اگر کوئی اور اس کے اندر سکم نظر آ رہا ہے تو اس کو بھی دور کیا جائے. مگر یہ صرف سیاسی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. جو قانون دان ہے دونوں سائڈز کے, جیسے جیک برانچ ہے ملٹری کی, مینول ہے لا کی تینوں فورسز کی, ان کی آپس میں بات چیت کرائیں اور پھر اس کو فائنلائز کریں. میں سمجھتا ہوں یہ اصل طریقہ ہے. ہمارے لیے وقت نکالا. ایک بریک ہی لیں گے ہم ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. منگل کے روز صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن نے سرکاری کالجز میں فروغ حجاب کے لیے باحجاب طالبات کو 5 اضافی نمبر دینے کی تجویز پیش کی, لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے ایسی کسی بھی پالیسی کی تردید کر دی گئی, اور اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ کیا پاکستانی معاشرے میں حجاب کی اب کوئی جگہ ہے یا نہیں. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی اولین اینکرز میں سے ایک اور رکن سندھ اسمبلی مہتاب اکبر راشدی صاحبہ. مہتاب صاحبہ, بہت عرصہ پہلے آپ نے حجاب کی پابندی پر آواز اٹھائی تھی. سب سے پہلے ہمیں وہ واقعہ بھی بتا دیں کہ وہ واقعہ کیا تھا اور آج آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. واقعہ تو میں بہت مختصر کر کے بتاؤں گی کیونکہ 2-3 اسٹیجز تھے. پہلے یہ تھا کہ میں صرف صوبائی پروگرام کرتی تھی سندھی میں, تو وہ نیٹ ورک پہ نہیں دکھائے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو جی, انہوں نے ایک نکالا تھا آرڈر کہ جو جتنی بھی خواتین اینکرز ہیں وہ سر ڈھکیں گی, اور لیکن میری جو مہمان اگر کوئی آتی ہیں تو ان پر یہ لازم نہیں تھا, لیکن میرے اوپر تھا, اور نیوز اینکرز بھی سر ڈھکیں گی. تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں جی یہ نہیں کر سکتی اور آپ کسی اور کو بلا لیں. تو پھر یہ کہا گیا کہ چلیں یہ پروگرام تو کوئی اوپر نہیں دیکھتے, ہیڈ کوارٹر میں آپ کنٹینیو کریں. لیکن جب میں نے فروزہ کرنا شروع کیا تو وہ دیکھا گیا, ظاہر ہے وہ ہر جگہ دیکھا جاتا تھا. تو اس پر 1-2 خطوط کا آنا جانا ہو گیا کہ یہ سر کیوں نہیں ڈھکتی وغیرہ وغیرہ. لیکن فائنلی ایک دن میں حیدرآباد میں رہتی تھی اور محسن علی خان صاحب تھے جہاں کے جنرل مینیجر, اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ مہتاب ایک بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے, آپ پلیز ہماری مدد کیجئے. تو میں نے کہا جی فرمائیے کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جی یہ پریزیڈنسی سے یہ احکامات آئے ہیں کہ اگر آپ کو پروگرام کرنا ہے تو آپ سر ڈھکیں گی. تو میں کہا جی میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں. تو کہا کیا؟ میں کہا میں نہیں آتی. تو انہوں نے بہت جیسے سائے آف ریلیف, بہت سکون کا سانس لیا اور فون پر ٹچ بہت شکریہ کہہ کے فون رکھ دیا. تو ان کی مشکل آسان ہو گئی اور میری بھی. مجھے تو کوئی فکر نہیں, بلکہ ایک لمحے کا بھی احساس نہیں ہوا کہ مجھے اس پر کچھ سوچنا چاہیے تھا یا نہیں سوچنا چاہیے تھا, کیونکہ بات میرے اپنے سوچ کی تھی. میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی, پروفیسر تھی, ایم اے کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی تھی. معاشرے میں اللہ کا شکر ہے اس وقت بھی عزت تھی, اس وقت بھی عزت ہے. اور میرے جو شاگرد تھے, ساتھ کسی نے دیا تھا, لوگ آپ کے ساتھ چلے تھے, کوئی کھڑا ہوا تھا؟ میں سمجھتی ہوں جی وہ کھڑے ہوئے تھے, لیکن وہ وقت وہ جو تھا وہ جبر کا وقت تھا. جبر کے وقت سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جتنے سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس اظہار کے بہت طریقے ہیں, اس وقت نہیں تھا. سینسرشپ ہوتی تھی اخباروں پہ, لیکن اس کے باوجود اخباروں میں لیٹسٹ ایڈیٹر لکھے گئے. مجھے خواتین کی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کے مجھے بڑا سراہا اور کہا کہ حالانکہ میں نے جو عمل تھا میں سمجھتی تھی کہ میرا ایک اپنا ہی ذاتی ایک عمل ہے, اور میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مجھے اس طرح سے لوگ بلائیں گے یا اس عمل کی تعریف بہت کریں بڑا گے. سٹانس تھا آپ کا. جو سٹانس تھا وہ بظاہر ایسا تھا جو اسلامی شاعر کے مطابق پورا نہیں اترتا تھا. تو اس وقت آپ کو ایکسکمیونیکیٹ کرنے کی کوشش تو نہیں کی کہ پانی بند کر دو؟
नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई। यूनिवर्सिटी में किसी न किस्म की कोई इंक्वायरी होने लगी। मेरे अपने स्टूडेंट्स के जो रवाबित होते हैं या मैं उनकी तरफदारी भी अगर करूं तो कहा गया कि ये शायद मैं स्टेट के ख़िलाफ़ कुछ कर रही हूं। इस तरह की चीज़ों को मैंने बहुत भुगता। लेकिन बात आपके अपने कन्विक्शन की होती है। कन्विक्शन ये होता है कि आपका किस चीज़ में यकीन है। अगर मैं मज़हब को समझती हूँ तो मैं ये भी समझती हूँ कि मुझे मज़हब की और भी बहुत सारी पासदारियाँ करनी चाहिए, मुझे नमाज भी पढ़नी चाहिए, मुझे और भी बहुत ऐसी बुनियादी बातें जो मुझे करनी चाहिए स्टेट को, उस पर भी शायद ध्यान देना चाहिए, अपने आमाल को भी सुधारना चाहिए। आप लोगों को नेकी का दर्स देते हैं लेकिन खुद कुछ और कर रहे होते हैं। तो यही बात थी जो मैं समझ रही थी कि जी। मेहताब साहिबा, जामिया बनोर कराची के मोहतमिम मुफ्ती नईम साहब ने भी हमें अभी ज्वाइन किया है। मुफ्ती नईम साहब, क्या वजह है? सारी सियासी जमातें तो इसकी मुखालफत में एक हो गई, लेकिन मजहबी जमातों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, खामोशी क्यों है? मुफ्ती साहब, सना खान तकदीस मशरिक कहाँ है? मैं सवाल कर रहा हूँ, इख्तिलाफ क्या है पर्दे में? नहीं, पर्दे में इख्तिलाफ है या नहीं है? बात सूरत हाल ये है कि हुकूमत के एक वजीर ने बात की और उसके बाद सारी सियासी जमातों ने कहा कि जनाब ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और उसके बाद पूरी सोसाइटी में कोई रद्द अमल पैदा नहीं हुआ। हत्ता के जो मजहबी जमातें हैं वो भी खामोश रही। देखिए, मजहबी जमातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक इदारा चला रहा हूँ, मेरे यहाँ भी 1000 तालिबात पढ़ती हैं और रिहाइश भी है और दुनिया भर की बच्चियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का पूरा इंतजाम है। देखें, अल्लाह ताला हमें पैदा करने वाला है। अल्लाह ने तमाम मखलूकात को, इंसानों को पैदा किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हैं वो हमारी माएँ हैं। कुरान में है वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, आपकी बीवी हमारी माँ है। कोई आदमी भी दुनिया का अपनी माँ की तरफ गलत नजर नहीं डाल सकता। उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया है फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि अगर कोई भी सवाल करना है उनको तो वो पर्दे के पीछे करें। तो जब अल्लाह ताला ने हमारी माओं के लिए पर्दे का हुक्म रखा है, जिसकी निगाह गलत भी नहीं पड़ सकती किसी की, तो इसलिए पर्दा जो है वो माशरे के अंदर बड़ी अच्छी चीज है और इससे बुराइयां खत्म होती हैं। और फिर अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर जब सूरह रहमान हजरत आप कह रहे हैं अच्छी चीज है, गोया लाजमी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, लाजमी है पर्दा। अच्छा, कुरान ने जब वाज़े कह दिया फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, आप लाजमी कह रहे हैं, उसके ऊपर सोसाइटी उसको कबूल कर रही है या नहीं कर रही? पंजाब हुकूमत ने उसके ऊपर एक पोजीशन ले ली कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और अगर आपको भी याद है, मुझे भी याद है, और मेहताब अकबर राशिदी साहबा भी आप तशरीफ रखती हैं, अगर आज से 30 साल पहले ये बात होती तो पूरी सोसाइटी में क़यामत आ जाती। क्या आज ऐसा हुआ? आज ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है हमारी सोसाइटी तब्दील हो गई। उसकी बुनियादी वजह हमारा सोशल मीडिया इस तरीके से वो पेश किया जा रहा है कि पर्दा ये औरत के ऊपर एक जुल्म है, ज्यादती है और ये है और उसको जकड़ देना है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखिर हमारी भी बीवियां हैं। आप हमारे इदारे में आए और वहां पर हजारों औरतों से इंटरव्यू करें। और मैं एक मरतबा भी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर अभी मेरा प्रोग्राम था, मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया। वहां की तालिबात ने शिकायत की है कि हम पर्दा करना चाहते हैं तो बाद असातिज़ा मना करते हैं और बाद उस्ताद ये कहते हैं पर्दा ना करो इसलिए कि हम तुम्हें चेहरा देखना चाहते हैं। और फिर उसके बाद वही असातिज़ा जो है इम्तिहान में नंबर लेने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे साथ गलत बातें करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। मैं बता रहा हूँ जो इस तरह की शिकायत, तो देखिए इस तरह की शिकायत एक अमूमी बात है। बाज जो मोतरजीन है वो तो मदारिस पे भी बात कर देते हैं ना, ये तो एक अमूमी शिकायत का पस मंजर बता रहे हैं, हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अच्छा मुफ्ती नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इस गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हिजाब के मामले के हवाले से। मेहताब अकबर राशिदी साहिबा और मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ इस इशू पर मौजूद हैं। मेहताब साहिबा,
सोसाइटी बहुत बदल गई है। पॉलिटिकल पार्टीज तो शायद कुछ अर्सा पहले इस तरह का स्टांस ले ही नहीं सकती थी, लेकिन अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस मामले पर इसकी मुखालफत में एक हैं। देखिए, बात यह है कि जब आप लोगों को इजहार की इजाज़त देते हैं और लोग इजहार करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जिनका इन्हिसारी लोगों की ज़्यादातर राय पर है, लेकिन उसके अलावा जब अक़ल की और एक डायलॉग की राह जब खुलती है तो लोग सवाल भी करते हैं, और अगर उनको कोई मुतमईन करने वाले जवाबात नहीं मिलते तो फिर एक राय जो कायम होती है। और दुनिया ज़माने में जब हम चलते हैं और हम ये देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें कि जो आप इस तरह से मुसल्लत करने जाएंगे वो चलती नहीं है। आपका ज़माना बदल गया है, लोग कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, दुनिया ज़माना कनेक्ट हो गया है। ये भी तो एक वक्त था कि इसी तरह के लोग दीन में किसी तस्वीर कशी को भी समझते थे कि गुनाह है और कहते थे कि तस्वीर नहीं खिंचवाओ। तो मौलवी साहिबान पता नहीं कैसे जाते थे हज करने, उम्रा करने, और आजकल तो माशाल्लाह टेलीविज़न की वजह से वो उनको मौका मिल रहा है, लाउड स्पीकर की वजह से मौका मिल रहा है कि वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को कनेक्ट किया है। दीन को भी लोग अपने तौर पे समझते हैं, बहुत सवाल करते हैं। जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो नई नस्ल ख़ास तौर पर समझना चाहती है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने आप को सिर्फ इन्हीं चीज़ों में क्यों मुब्तला किया हुआ है। हमारे माशरे में और कितनी बुराइयां हो रही हैं, उसके खिलाफ कोई जिहाद नहीं करता। आपके खाने में मिलावट हो रही है, कोई नहीं बोलता है। आप चोरी चकारी पर लोगों को, इस वक्त तो बच्चू मल सिंध में बड़ा मशहूर हो रहा है, और कितने बड़े बड़े डाकू जो हैं, वाइट कॉलर क्राइम कितना हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं उठाता। नैब को बचाने की बातें होती हैं, जो आपका कोई मकसद हल करता है। ये क्या माशरे की बुराइयां नहीं है? सिर्फ इसी चीज़ पर हमें इन्हिसार करना है। औरत ही हमेशा एक वजह बन जाती है गुफ्तगू करने की, और सब कुछ उसी को करना है। तो ये क्यों? ये मतलब मैं समझना चाहती हूँ कि सिर्फ क्या यही एक वजह है, सारी खराबियों की जड़ है? तो सबको मार देना चाहिए, ख़त्म कर दें, बात ही ख़त्म हो जाए, ख़त्म के साथ लंबी बात कर ली है, अब आप मुझे भी कुछ बात करने देंगे? मुफ्ती साहब फरमाइए। अब जब मैं बात करूंगा तो मोहतरमा को इजाजत नहीं बोलने की। मैंने जब ये बात कर रही थी तो मैंने कुछ नहीं बोला। अल्लाह का कलाम जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, और वो कुरान पाक अल्लाह की किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है। बेशक अल्लाह ताला ने अज़वाज मुताहरात के लिए हुक्म दिया है कि वो पर्दे के पीछे सवाल करें। और कुरान की आयत है, या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिक, ए नबी अपनी बीवियों को कह दो और मुसलमान औरतों को कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो पर्दों के अंदर, चादर के अंदर आए, और बगैर चादर के कपड़ा तब आए, बगैर ना आए। ये इतनी वाज़ेह आयतें हैं। चाहे दुनिया का जमाना कुछ भी हो जाए, जमाने के बदलने से अल्लाह के अहकाम और कुरान तब्दील नहीं होता। लिहाजा मोहतरमा को चाहिए कि इस तरह बात करके अपने ईमान के ऊपर वो न करें। नहीं, वो सवाल उठा रही है ऐसा मुफ्ती साहब, वो ईमान की बात नहीं कर रही, वो सवाल उठा रही है, वो कह रही है इस तरह के सवाल आते हैं। मैं बात मुझे पूरी कर लेने। माशरे के अंदर अगर और खराबियां हैं, जब तक वो खराबियां दूर नहीं होंगी तो उसका मतलब पर्दा भी नहीं होगा। आपको नहीं मालूम कि बेपर्दगी से क्या खराबियां हो रही हैं, क्या माशरे के अंदर बुराई आ रही है। बात यह है, सवाल सुन लीजिए और अपनी गुफ्तगू से शामिल कर लीजिए। हजरत, बात यह है कि क्या जबरदस्ती ये करना है काम, या तरगीब से और तबलीग से करना है? सवाल यह है बुनियादी। आप यहाँ पे अगर तहरीस करेंगे या लोगों को कोई इनाम देंगे, खा वो 5 नंबर का इनाम है, या किसी को रुपए देंगे या किसी की हैसियत बढ़ा देंगे, क्या इसका जवाज बनता है? बिल्कुल। अगर एक औरत इस्लामी इक़दार पर चलती है और उसको इसकी बुना पर कुछ नंबर ज्यादा दिए जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कुरान पाक की आयत है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जो अल्लाह और रसूल को तकलीफ देते हैं, ये रसूलुल्लाह की बीवियों को तकलीफ देने वाली बात है। अल्लाह कहता है उन पर लानत होती है, ये इहानत रसूल है। जब कुरान की आयत वाज़ेह तौर पर मौजूद है। हजरत, आप बहुत सख्त फतवा दे रहे हैं। देखिए मुफ्ती साहब आप बहुत सख्त बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, आप इसको समझ रहे हैं इस पूरी सूरत को, कि तमाम की तमाम सियासी जमातें और हुकूमत उससे पीछे हटी है।
میں کہہ رہا ہوں حکومت پیچھے ہٹ جائے, دنیا کی طاقتیں پیچھے ہٹ جائیں, لیکن اللہ اور رسول کا کلام وہ قیامت تک کے لیے ہے, وہ بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے مفتی صاحب. لہذا اب یہ محترمہ نے معاشرے کی دوسری برائیاں گنانا شروع کر دی. بھائی معاشرے کے اندر سب برائیاں ہیں, یہ بے پردگی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد ہمیں شکایتیں کرتی ہیں, روزانہ جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اگر حجاب کر لیا جائے تو کون سی قیامت قائم ہو جاتی ہے؟ یہ مسلمان ہو کر اگر مخالفت کر رہے ہیں تو پھر ہم یہود و نصارہ اور دوسرے کی باتوں کو ہم کیا لیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس معاملے کے اندر محترمہ کو چاہیے کہ احتیاط سے کام کریں. نہیں, آپ کے خیال میں حکومتیں نہیں, آپ اسپیسیفائی نہ کریے نا. دیکھیں آپ کے خیال میں حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. اچھا, اور اگر معاشرہ اس کو قبول نہ کرے, جیسے اس کیس میں, اس پرٹیکولر کیس میں ہوا, قبول کرے یا نہ کرے, ہمیں اللہ اور رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. مفتی صاحب زبردستی کیسے لاگو کریں؟ زبردستی اگر کیسے ہمارا لاگو معاشرہ کریں؟ کل یہ کہہ دے کہ سارے کے سارے ننگے کپڑے اتار کر چلیں تو کیا ہم بھی کپڑے اتار یہ تو آپ انتہائی بات کریں نا, آپ انتہائی بات کریں. دیکھیں منطق کی مثال سے یہ معاملہ نہیں سدھرے گا مفتی صاحب. مفتی صاحب یہ منطق کے اس منطق سے یہ معاملہ الجھ تو سکتا ہے, سلجھ نہیں سکتا. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی ساری کوششیں بطور مبلغ کے, بطور ایک مفتی کے, بطور ایک استاد کے, اور آپ نہیں, آپ جیسے بہت سارے لوگ, ہماری مذہبی جماعتیں, کیا وہ سارے اثرات سوسائٹی سے زائل ہو گئے؟ ابھی تو حکومت نے یہ نہیں کہا کہ لازمی ہے, حکومت نے تو یہ کہا ہے کہ 5 نمبر زیادہ دیں گے. گویا کہ ایک طرح لوگوں کو ترغیب دی ہے اس کی طرف. لہذا اگر ترغیب 5 نمبر یا 10 نمبر کی دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اور رسول کے حکم پر اگر عمل ہوتا ہے, اور اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے, اور ساری باتیں ہیں, قرآن پڑھیں, محترمہ کو بھی کہ اللہ کے کلام وہ بہت پڑھی لکھی خاتون ہے, ایسا آپ شرارت دیں. مفتی صاحب میں سوال پڑھتی ہیں محترمہ, خود بھی پڑھتی ہیں, سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. اچھا, مہتاب اکبر راشدی صاحب, اب یہ معاملہ جدید و قدیم کیسے لگتا ہے کہ معاملہ مذہب سے زیادہ جدید و قدیم کی طرف چلا گیا, اور جدید و قدیم کی جو بحث ہے میرا خیال ہے آگے چلتی ہے. قرآن و حدیث کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ہم بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حجاب کے معاملے کے حوالے سے. اب مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہتاب صاحبہ, جیسے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے, عام لوگوں کا بھی یہی تاثر ہے کہ معاشرے میں اس بگاڑ کا سبب صرف اور صرف میڈیا ہی ہے. میں کیا کہہ رہی تھی کہ آپ کسی کو بولنے نہ دیں, اظہار نہ کر دیں, سب ختم کر دیں تو پھر مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. دیکھیں, یہ جو سوچ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ خرابی ہے اور اس کی وجہ سے یہ خرابی ہے, یہی اصل میں خرابی کی جڑ ہے. بات یہ ہے کہ اگر سر ڈھک لینے سے کردار بھی اچھا ہو جاتا ہے تو مجھے بہت تعجب ہوگا یہ سن کے کہ صرف یہی ایک چیز ہے جو آپ کے کردار کو مضبوط بناتی ہے. کردار انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک بیت میں پڑھوں گی اور اس کا مفہوم بھی بتاؤں گی کہ روزہ اے نمازوں ای پنڈ چنگو کم او کو بیو فہم جیسا پسجے پریئیں کے, کہ نماز اور روزہ بھی بہت اچھا کام ہے, لیکن خدا کے سامنے کچھ اور بھی ایسے عمل ہیں اور اعمال ہیں جس کو جب آپ کریں گے تو ہی اللہ کے نزدیک جا سکتے ہیں. تو ہمارا جو سارا زور اس لباس اور پہناوے پر ہوتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے, تو میں بصد احترام میں اختلاف کروں گی مولوی صاحب سے, مولانا صاحب سے, اور میں نہ گستاخی کرنا چاہتی ہوں نہ ان کے دین کی جو معلومات ہے اس کو میں اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر رہی ہوں, لیکن جو ایک سمجھ ہے, دو چیزوں کی سمجھ ہے, ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور صرف اسی چیز پر کہ یہ اگر ہو جائے گا تو سب صحیح ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. آپ کو کردار سازی کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنے بچوں کو اور بہت ساری چیزیں بتانی ہوتی ہیں. آپ کو صرف لڑکیوں کو یا عورتوں کو ہی یہ سب کچھ بتانا نہیں پڑتا. حجاب بھی تو ایک کردار سازی کا ذریعہ ہو سکتا ہے.
हिजाब भी तो किरदार साजी का एक जरिया ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کیجئے لیکن یہ صرف یہی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف اور یہ دوسری بات ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے کہ یہی ہے تو اس کو کر لینے دیجئے لیکن دوسروں کو آپ مجبور نہ کریں نا. آپ اس طرح کی چیزیں نہ کریں. دین کو سمجھنے کے لیے آپ ترغیبیں دیجئے, بہت اچھا کیجئے, بہت اچھا کریں گے, لیکن صرف یہ کہ میڈیا کی وجہ سے سب ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں, ان کو میرے خیال میں ہماری عقل اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان چیزوں پر اس طرح بہت سے بیٹھ کے شکریہ مہتاب اکبر راشدی صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمارے لیے وقت نکالا. حبیب صاحب کنکلوژن کی طرف جانا ہے کیونکہ اس کے بعد مجھے اگلے موضوع کی طرف جانا ہے. میں عرض کروں کہ یہ جو معاملہ ہے میرے لیے ایک اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے اس کا وہ پہلو کہ وہ تصورات جن کے ساتھ میں بڑا ہوا تھا, جن کے ساتھ بہت سارے میری عمر کے لوگ بڑے ہوئے تھے, وہ تصورات ہمیں ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ تصورات یہ تھے کہ ماضی میں جب پی ٹی وی پہ کوئی کسی کا دوپٹہ ڈھلک جاتا تھا کسی خاتون اینکر کا, تو اخبارات میں لمبے لمبے خطوط چھپا کرتے تھے جن پہ سوسائٹی کا ماتم کیا جاتا تھا اور حکومت کی کمزوری کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی اور حکومت کو کہا جاتا تھا کہ قبلہ درست کرے اپنا. اور اس وقت عام طور پر اس طرح کے خطوط کا جو سرنامہ ہوتا تھا, جو عنوان ہوتا تھا, اس میں ہوتا تھا کہ پی ٹی وی کا قبلہ درست کیا جائے. دیکھیے یہ وہ چیزیں تھی جن کے ساتھ ہم بڑے ہوئے. ہم نے یہ سمجھا کہ جو حجاب ہے وہ اب ایسی متفق علیہ قسم کی چیز ہے اور علماء کی حد تک ہے, ہم سب میں ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ متفق علیہ طور پہ وہ چیز ہے, اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. لیکن جو یہ واقعہ ہوا ہے اس نے ہماری جو سیاست کی شکل ہے, سیاست کے اندر جو مذہبی جماعتیں جو اسلام کا تصور دیتی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس تصور کو بہت ذوف پہنچا ہے, زک پہنچی ہے, بلکہ یوں کہیے کہ وہ ختم ہو گیا. اور حکومتیں, یعنی میں تصور نہیں کر سکتا کہ 98 میں نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت وہ کر سکتی جو آج انہوں نے کیا ہے, یعنی حجاب سے ریٹریکٹ کر کے. یہ اس وقت ممکن نہیں تھا. ہماری سوسائٹی میں تبدیلی کیسے آئی؟ میڈیا لے کے آیا, ایجوکیشن لے کے آئی, سوشل میڈیا لے کے آیا, واٹ ایور. یہ اب میرا خیال ہے کہ یہ اب ہمارے جو سماجی اور سیاسی ماہرین ہیں ان کو سوچنا. اگلے موضوع پہ مجھے جانا ہے. 15 مارچ سے مردم شماری اور خانہ شماری کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب اس وقت موجود ہیں پروگرام میں. خالد مقبول صدیقی صاحب, بہت سی شکایات سامنے آ رہی ہیں سندھ میں مردم شماری کے حوالے سے, لیکن کمشنر سینسس آصف باجوہ صاحب نے آج یہ کہا کہ ہم نے ایسی تمام شکایات دور کر دی ہیں, اب ایسا کچھ نہیں ہے. کیا واقعی صورتحال ایسی ہے؟ نہیں, ایکچولی اس حوالے سے خدشات تو ہمیں پہلے سے تھے, اسی لیے ہم سپریم کورٹ بھی گئے. پھر بھٹو صاحب سے لے کے ضیاء الحق صاحب کے دور تک اور ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کر 98 کے جو مردم شماری ہوئی ہے, اس سب میں واضح طور پر سندھ کے شہری علاقوں, خاص طور پہ کراچی کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا ہے اور بہت زیادہ کم کر کے دکھایا گیا ہے. تو یہ خدشات موجود تھے. ابھی بھی خود میرے گھر میں ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے اور بعض جگہوں پہ یہ بھی ہو رہا ہے. ویسے لاہور میں میرے گھر میں بھی ابھی تک کوئی نہیں آیا خالد صاحب. ہو سکتا ہے. ویسے خالد صاحب میرے گھر پر بھی ابھی کوئی نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, میں ویسے بتا رہا ہوں آپ کو کہ صورتحال یہ ہے کہ جو پورے یہاں پہ 100 فلیٹ بھی ہیں نا, ان کو ایک یونٹ قرار دے دیا گیا ہے. اچھا پھر اس کے اندر سب یعنی کہ فلیٹس ہیں ان کو تو ضرور کاؤنٹ کیا جائے گا, لیکن بعد میں سنا یہ ہے, پریکٹس یہ ہے کہ بعد میں یونٹس کے لیول پر ایک فارمولا ہے, اس کے حساب سے آبادی کو طے کر دیا جاتا ہے. نہیں, وہ واضح کر رہے تھے آج کمشنر صاحب, خالد صاحب, کہ واضح یہ کر رہے تھے کہ جو ہم ہر خاندان کو الگ الگ شمار کریں گے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ شمار بھی ہوں گے. میں یہ خود کہہ رہا ہوں کہ امکانات اس بات کے ہیں کہ ہر فلیٹ میں رہنے والے پھر ایک مکانات کو ایک گھر پہ 120 گز والا 200 میں 4 فلورز بن گئے ہیں کراچی میں, اور 4 خاندان بھی رہ رہے ہیں, ان کے بھی شاید کاؤنٹ ہو جائیں. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ بعد میں کوئی فارمولا اس پہ کام نہ کرے الگ سے, کیونکہ اتنی آبادی ہے لیکن یونٹ اتنے تھے, اس لحاظ سے یہ 20% 30% کم کر دیا جائے. اچھا خالد صاحب, اس لیول پہ تو چلیے آپ انٹروین کر رہے ہیں, حکومت کی توجہ بھی دلا رہے ہیں اور درخواستیں بھی دے رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ تو عدلیہ تک بھی چلے گئے. بات یہ ہے کہ کیا اس کے بعد کے جو مراحل ہونے ہیں سینسس کے, کیا اس میں بھی آپ کوئی کردار آپ ادا کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے ہم سب کو کرنا چاہیے نا. دیکھیے وہ ریاست جو اپنے لوگوں کو گن بھی نہ سکے
اس کو ناکام ریاست نہ کہا جائے تو اور کیا جائے. 19 سال بعد کر رہے ہیں آپ. جو مردم شماری نہ کر سکے وہ مردم شناسی کا کام کب کرے گی؟ تو ہم سب کو مل کر اس حوالے سے کیونکہ تو ہم سب کو مل کر اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم میں سے ایک ایک آدمی کو کاؤنٹ ہونا چاہیے. ہم سب کاؤنٹ کرتے ہیں پاکستان کی ترقی میں, خوشحالی میں. تو پھر تعلیم کا پتہ لگے گا, کس کا ہنر کا پتہ لگنا چاہیے کیا ہے. اور پاکستان کی بہت بڑی حقیقت یہ ہے نا, مشرقی پاکستان کی تقسیم کے بعد جو سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی ذیلی قومیتیں پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہیں. آنے والے وقت میں شاید ہمارا نیا سوشل کانٹریکٹ ہی اس بنیاد پہ بنے. تو ان سب کا بھی صحیح طرح سے گنا جانا بہت ضروری ہے. ہم اپنی آرگنائزیشن جو لکلی اور ان لکلی ہماری بڑی منظم رہی ہے, اس کے ذریعے اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں. اس کے ذریعے ہم ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کئی جگہ سے پتہ لگ رہا ہے کہ جو لوگ مجھے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اعتراض ہے اور حکومت سندھ کو بھی اعتراض ہے. جی ہاں, حکومت سندھ ہمیشہ اس اعتراضات کے بعد بینیفیشری رہی ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں اس وقت مجھے کہنے کی اجازت دیجیے ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی حکومت ہے. اور یہ سینسس صحیح طرح ہو گئے تو سندھ کی ڈیموگرافی اتنی تبدیل. لیکن یہ بات آپ محض اپنے اندازے کے مطابق کریں خالد صاحب, یہ بات آپ صرف اپنے اندازے پر کریں, آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں. اچھا نمبرز بھی ہیں. دیکھیے جو 2011 میں شاید میں نہیں تھا پاکستان میں, 2011 میں بھی تو خانہ شماری ہوئی تھی نا, اس میں سندھ کے شہری علاقے 58% نکلے تھے. ٹھیک ہے, لیکن وہ مجھے نہیں پتا کس بنیاد پہ, کس کرائیٹیریا کی وجہ سے, کون سی وجوہات کی وجہ سے ان کو نل انوائٹ کر دیا گیا. اتنا پیسہ خرچ ہوا, نئے سرے سے کیا گیا ہے, تو کوئی تو وجوہات ہوں گی. وہ 50%, 58%. ٹھیک ہے, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.